إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة النجية، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، فاتحة كتاب التكوين، خاتمة مصحف التدوين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک اور صلوات سے ایک اور صلوات عنایت فرمائیں. آیہ وافی ہدایہ کو عنوان سخن قرار دے کر دین اسلام اور اس کا مرحلہ وجود اور مرحلہ بقا، اس موضوع کے تحت آج اس چوتھی مجلس و نشست میں آپ کی خدمت میں اپنے معروضات لے کر حاضر ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ 3 دن جو آپ کے اذہان عالیہ تک پیغام پہنچا چکا ہوں، آپ کی سطح ذہنی انشاءاللہ وہاں تک ٹھہری رہی ہوگی، اور آج اس کے آگے کا سفر آسانی سے ہو جائے گا اگر آپ کے اذہان بیدار ہیں تو مجھے مدد ملے گی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہ اپنے دین کی وحدانیت اور یگانگت اور ونس
اپنے دین کے ایک اور اکلوتے ہونے کا اعلان فرما رہا ہے، بطور قانون ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ اگر اور کوئی دین کوئی اختیار کرے گا، فالو کرے گا، تو وہ اس سے ہرگز کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، یعنی اس کی نجات نہیں ہوگی، اس کا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ کل جو بات میں نے شروع کی تھی وہ تقریباً وہ بات مکمل بھی کر دی تھی، وہ یہ تصور توحید ادیان کا، جس کو میں نے اپنے دلائل سے رد کیا تھا، قرآنی دلائل سے، یہ پلیورلزم، یعنی یہ کہ توحید ادیان، یعنی سارے ادیان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا جائے۔ تو جمع کرنا مگر نہیں ہے، مگر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مشترکات پر کمپرومائز ہو سکتی ہے، اختلافات میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتی۔ یہ ایک عقلی اور نفسیاتی پہلو ہے کہ جو مشترک چیزیں ہیں، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہود و نصارہ اور اہل کتاب کو اللہ نے اسی لیے کہا، یہ قل یا اہل الکتاب تعالوا، اے اہل کتاب آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم ان لا نعبد الا اللہ، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے نقطہ اتحاد اور کلمہ واحدہ کی طرف کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، سوا ہے، برابر ہے، کامن ہے، اور وہ یہ ہے نقطہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کریں اور اس کا شرک نہ کریں، کیونکہ اللہ دیکھ رہا تھا کہ یہ شرک کر رہے ہیں۔ اور عقیدہ توحید ایک ایسا اہم عقیدہ اور دائرہ عقائد کا مرکزی نقطہ ہے کہ کوئی شرک کر کے بھی اپنے کو مشرک ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ایک انسیکیورٹی ہے، احساس عدم تحفظ۔ شرک کر رہے ہو تو کہو کہ ہم مشرک ہیں، مگر آپ دیکھیں ادیان کی تاریخ میں کہ مشرک بھی اپنے کو مشرک ماننے کو تیار نہیں ہے، جبکہ شرک کر بھی رہا ہے اور اپنے شرک کو توحید بتا رہا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ تاریخ میں شروع سے آج تک ہمیں ایسے بھی کلمہ گو نظر آئیں گے کہ جن کی باریک باریک حرکتوں، اداؤں، جملوں سے کہیں نہ کہیں ہلکا سا بغض علی جھلک رہا ہوتا ہے، مگر جب پوچھو اور کہو، شکوہ کرو، تو وہ اپنے کو علی کا دشمن ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بھی ایک انسیکیورٹی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمین ہی رہ جائیں گے علی کے بغض کے بعد۔ تو یہ ادیان و مذاہب کے آپس کے الجھاؤ ہیں کہ جو کبھی نہیں حل ہو پائے ہیں، فقط اتمام حجت کے طور پر بات کی جاتی ہے، اور اللہ بھی اتمام حجت کر رہا ہے۔ چنانچہ میں نے وہ نظریہ جو عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، اس میں ایک جملہ اور کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد اور بہت سے ایسے مفکرین گزرے ہیں کہ جن کا نظریہ یہ توحید ادیان والا ہے، اور وہ آیت کا جو سہارا انہوں نے لیا، میں نے کل جس کی تلاوت کی ایک بار پھر دہرا دوں تاکہ آپ کا ذہن تازہ ہو جائے، جو کل نہیں تھے جو لوگ، ان کو بھی ذہن میں آ جائے کہ میں نے کل کیا بات شروع کی تھی بلکہ ختم کر دی تھی۔ وہ آیت جس کا سہارا لیا انہوں نے وہ یہ کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی جو لوگ ایمان لائے، مومنین،
جو یہودی ہیں، جو عیسائی و نصارہ ہیں، جو صابئین ہیں، ستارہ پرست ہیں، یہ سب جو ایمان لے آئے، اب پھر ایمان کی تکرار ہے. توجہ ہے، کل آپ پہنچ گئے وہاں تک جہاں پہ چھوڑا تھا میں نے، کہ ایمان لانے والے یہودی، نصارہ اور ستارہ پرست، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر، قیامت کے دن پر، ڈے آف ججمنٹ، ڈے آف ریسریکشن، قیامت، یوم معاد کے اوپر جو یوم آخر پہ ایمان لے آئے، فلہم اجرہم، تو ان کے پاس ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور ان پر نہ خوف ہوگا، نہ وہ کبھی ملول و رنجیدہ ہوں گے، ہے نا. اب انہوں نے کہا کہ دیکھیں 4 فہرست اللہ نے گنائی ہے، اس کے مطلب جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے. یعنی مولانا ابوالکلام اور ان کے جیسوں کا یہ نظریہ ہے کہ آپ رسالت مصطفیٰ کی ضد نہ کیجئے، یعنی جنت جانے کے لیے یہ رسالت کا عقیدہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے جو ایمان اللہ پر لے آئے اور یوم آخر پر، من آمن باللہ والیوم الآخر. تو اب یہاں پر ہم دوسری آیتیں بھی دیکھ کے کہیں گے کہ ایک آیت سے نتیجہ نہیں نکلتا، مختلف آیتیں ہیں. قرآن کا یہ مزاج ہے کہ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، بعض قرآن کی آیتیں بعض قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، اس کے معنی بتاتی ہیں. ایک آیت دیکھ کے اچھل نہیں جانا چاہیے کہ یہ معنی ہیں، دوسری آیت کو اس کے ساتھ ملائیے. اب آئیے مولانا ابوالکلام آزاد یعنی قرآن کے ماننے والے ہیں، ان سے تو بڑا آسان ہے بات کرنا. آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد کی رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اور ایک آیت پکڑ کے آپ نے اپنا نظریہ بنا لیا. تو آئیے قرآن سے پوچھیں، ایسے تو سینکڑوں آیتیں ہیں. میں ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کیا کہ محمد کو بائی پاس کر کے بھی کوئی اللہ کی نظر میں مومن ہو سکتا ہے؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کھلے ہوئے الفاظ میں اعلان کر رہا ہے، فلا، بڑی خاص توجہ اب یہاں سے بیان شروع ہوتا ہے آج کا. فلا وربک، اے محمد تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ویسلموا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ولا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یعنی اللہ فرما رہا ہے، اے محمد، اے میرے رسول، تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر نزاع، ہر ڈسپیوٹ، ہر جھگڑے، ہر اختلاف میں یہ آپ کے پاس آ کر آپ کو جج اور حکم نہ بنائیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی جو ایمان لے آئے، یعنی محمد کی رسالت نہیں. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ تیرے رب کی قسم ہے محمد، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ حتی یحکموا کا حکم، حاکم، جب تک کہ آپ کو حکم، فیصل، جج، حاکم نہ بنائیں. فیما شجر بینہم، جو بھی ان کا آپس میں اختلاف، ڈسپیوٹ ہو، یہ آپ تک آئیں اور آپ کے بھروسے، آپ کے اعتبار پر آپ کے حوالے کر دے کہ آپ فیصلہ کریں. اور یہیں تک منزل نہیں ہے، توجہ، بلکہ آگے کی منزل اور سخت ہے. دل پہ اللہ نے پہرے بٹھا دیے محمد کے اعتبار کی خاطر. وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ، اور جب آپ فیصلہ کریں تو ظاہر ڈسپیوٹ ہوگا، تو دو گروہوں کا اختلاف ہوگا، کوئی ایک بات کہے گا، کوئی اس کے خلاف. تو جب آپ دونوں کی بات سن کر فیصلہ کر دیں تو ظاہر ہے کہ ایک کے حق میں فیصلہ جائے گا اور دوسرے گروہ کے خلاف جائے گا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کے خلاف بھی فیصلہ جا رہا ہو آپ کا، یہ آپ کے فیصلے کے مقابل اپنے دل میں کوئی پرابلم، کوئی حرج مرج، کوئی ناراضگی بھی محسوس نہ کرے. جو آپ کا فیصلہ ہو اس کے خلاف ذرا سا بھی دل میں پرابلم نہ ہو. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے سامنے مکمل تسلیم اور سرنڈر ہو جائیں.
بھائی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ امت کے سارے فیصلوں میں جب تک کہ محمد کے بھروسے، ان کے اعتبار پر، ان کے ہر فیصلے کو تسلیم نہ کر لیا جائے، اللہ کہہ رہا ہے یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ محمد کی رسالت پہ ایمان ضروری نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، یعنی ہر دین پہ والا اپنے اپنے دین پہ رہتے ہوئے فقط اللہ پہ ایمان لے اور آخرت پہ ایمان لے آئے۔ تو یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے درمیان جو اولو الامر ہے، صاحبان امر ہیں، جو اللہ و رسول کی طرف سے حاکم معین ہوئے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ عجب منزل ہے، یعنی آیت کیا بتا رہی ہے کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت گنائی گئی ہے۔ تو کیا اللہ کی الگ سے کوئی اطاعت کر سکتا ہے؟ کب اللہ آیا، کب اللہ بولا، کب اللہ نے ہمیں منہ لگایا، کب ہماری بزم بشری میں آگے اپنے چراغ رخ زیبا کا ہمیں دیدار کرایا، کب اللہ نے ہمیں شرف ہم کلامی دیا؟ بھائی اطاعت کسی کے کہنے کی اطاعت ہوتی ہے نا، کسی کے قول کی، کسی کے حکم کی۔ کب اللہ میاں آئے اور کب اللہ میاں ہم سے بولے؟ بھائی عجیب منزل ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے یہ پرابلم بھی حل کر دی کہ ڈائریکٹ ہماری اطاعت کرنی ہی نہیں ہے، بلکہ اگلی آیت دیکھیں، ایک آیت کو جو لے کے اڑ جائے گا وہ ہمیشہ بہکے گا۔ اگلی آیت نے اس آیت کا مطلب بتایا کہ اللہ کی الگ سے اطاعت نہیں کرنی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات سے نوازیں پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات مل جل کے پر محمد و آل محمد۔ تو کہاں گیا وہ محمد کو جو اسکپ کر رہے تھے، جو بائی پاس کر رہے تھے؟ اب یہ نظریہ کہاں گیا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے محمد تیرے رب کی قسم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلافات و نزاعات اور اپنے ڈسپیوٹ کو آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو حکم اور آپ کو جج نہ بنائیں، اور آپ کے فیصلے کے بعد اپنے دل میں کوئی حرج مرج محسوس نہ کریں، کوئی پرابلم۔ یہ بڑی نفسیاتی بات ہے۔ ارے زبانوں پہ تو پہرا بٹھایا جاتا ہے کسی کے ریسپیکٹ اور احترام میں، دلوں کے اوپر پہرا نہیں بٹھایا جاتا۔ محسوس تو کرے مصطفیٰ کی منزل اللہ کی نظر میں کہ اپنے دل میں کوئی پرابلم محسوس نہ کرو، اتنا معتبر ہے، یعنی یہ نہیں بول رہا ہے، یہ میں بولا، یہ محمد فیصلہ نہیں کر رہا، یہ میں فیصلہ کر رہا ہوں۔ اور آیت ایبسولوٹ ہے، مورد و موقع تو ایک ہے، مگر اس کا نتیجہ اور قانون صبح قیامت تک ہے۔ یعنی صبح قیامت تک امت مصطفیٰ اللہ کے بندوں کو جو قرآن کو مانتے ہیں، محمد کو رسول مانتے ہیں، یہ ان کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا ہے کہ تاریخ کے کسی بھی موڑ پر جب محمد فیصلہ تمہارے بارے میں کر دیں، جو فیصلہ سنا دیں، اب تمہیں اپنے بارے میں اس فیصلے کے مقابل کوئی حق نہیں ہے کہ نیا فیصلہ اپنی طرف سے کرو۔ بھئی آئے میرے ساتھ کہ نہیں آئے آپ؟ نہیں، ذرا ایک آیت اور پڑھ دوں۔ ما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کسی بھی مؤمن اور مؤمنہ کے لیے جائز نہیں ہے، وہی ایمان کی بات، جب اللہ اور رسول اس کے بارے میں کوئی فیصلہ سنا دیں کہ تمہارے لیے یہ فیصلہ ہے، یہ حکم ہے، تو اب ان کو اپنے بارے میں کسی فیصلے کا، اللہ و رسول کے فیصلے کے پیرلل، اس کے مقابل اپنے بارے میں کسی فیصلے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ و رسول فیصلہ کر دیں اس کے آگے تسلیم ہونا پڑے گا، ورنہ تم مومن نہیں ہو۔
بھائی اب بھی اذان عالی نہیں پہنچے. بھائی جو اللہ و رسول فیصلہ تمہارے بارے میں کر دیں. میں ایک اور آیت پڑھ دوں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, نبی کو مؤمنین پر ان کی جانوں سے زیادہ اختیار ہے. یعنی مومنین کو خود اپنی جانوں پہ جتنا اختیار نہیں, اپنے اوپر جتنا اختیار نہیں ہے, نبی کو ان کی جانوں پہ ان سے زیادہ اختیار ہے. یعنی جو فیصلہ ان کے بارے میں نبی کر دے گا وہ اولیٰ بالتصرف ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اولیٰ بالتصرف ہے, یعنی مومنین کی جانوں پہ نبی کو اس سے زیادہ اختیار ہے, وہ اولیٰ ہے. اور جو اولیٰ ہوتا ہے اسی کو مولا کہا جاتا ہے. بھائی صلوات بر محمد و آل محمد. میں جلدی آیتوں کے ذریعے اپنے موضوع کو جکڑ رہا ہوں تاکہ آپ مضبوط طریقے سے آگے بڑھیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ فیصلہ تو سب کے سمجھ میں آ گیا کہ مومن نہیں ہے جبکہ محمد کو حکم نہ بنائے, جج نہ بنائے. اور جب وہ فیصلہ کر دیں تو دل میں کوئی حرج مرج تنگی محسوس نہ کرے کہ ہاں یہ کیا کر دیا, ہمارے پلان کے خلاف کر دیا, ہمارے منصوبے کے خلاف کر دیا. نہیں, دل پہ پہرا بٹھا دیا. کسی مومن مومنہ کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور رسول اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے تو اس کو اپنے بارے میں کوئی حق رہ جائے نیا فیصلہ کرنے کا. نبی اولیٰ بالتصرف ہے, مومنین کی جانوں پہ جو چاہے حکم دے دے, کہہ دے مر جاؤ تو مر جانا چاہیے. اولیٰ بالتصرف ہے نفسوں پر. اب اتنی آیتوں کے بعد پیغمبر نے کیا کہا؟ اللہ و رسول کا فیصلہ. اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول جو نازل کیا, اے رسول جو آپ پہ نازل کیا جا چکا ہے, میدان غدیر کا حکم ہے, پہنچا دیجئے. اللہ کے حکم سے محمد رسول اللہ پہنچا رہے ہیں. اللہ و رسول جو فیصلہ کر دیں, کسی کو اپنے بارے میں کوئی حق نہیں ہے کہ نیا فیصلہ کرے. اور اگر دل میں ذرا سی پرابلم ہو تو اللہ کہتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے. اب آگے جا کے آپ عقائد کا جائزہ لیجئے. دین تو فقط اسلام ہے اور میدان غدیر پہ آ کے مہر لگ رہی ہے. اللہ نے ایمان کی ٹیسٹنگ کے لیے فقط توحید کو معیار نہیں بنایا, اس لیے کہ توحید کی جالی اور چھنی اور جو فلٹر ہے وہ موٹا ہے. کتنے اس میں سے چھن کے نکل گئے. اللہ نے کہا دوسرا فلٹر لگا رہا ہوں رسالت کا, پروفیٹ ہوڈ کا. رسالت مصطفیٰ تک بات آئی مگر محمد کی رسالت کا فلٹر توحید سے تو باریک ہے مگر پھر بھی اتنا موٹا تھا کہ اس میں سے کچھ کلاکار فنکار مچھلیاں اس نیٹ سے نکل گئیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی کہتے رہے مگر یہ فلٹر ایسا نہ تھا کہ جس میں منافق رک جائے. اس وقت مجمع کی ضرورت تھی شوکت اسلام کے لیے. ادھر کدھر ادھر ادھر بغیر باریک فلٹر, بغیر انویسٹیگیشن سے بھائی آتے جاؤ. ارے یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے فنکاری کلاکاری دکھا کے اللہ کے نمائندے رسول کو دھوکہ اور داؤں دے دیا ہے. بھائی مشیت بھی کہہ رہی تھی کہ ایک فلٹر ابھی اور باقی ہے مگر یہ شروع میں نہ لگاؤں گا ورنہ یہ مجمع بھاگ جائے گا. آخری فلٹر اللہ نے میدان غدیر میں ولایت علی کا ایسا باریک فلٹر لگایا کہ مومن کے علاوہ کوئی اس میں سے نکل نہ پایا. صلوات بھی پڑھ دیں ساتھ میں, بول محمد و آل محمد بلند آواز. سلامت رہیں. دین تو ایک ہی ہے نا, دین تو ایک ہی ہے مگر مہر کب لگے گی؟ جو چاہو خود سے مان لو, ایسا نہیں ہے. جو اللہ منوائے, جہاں اللہ جھکائے جھکنا ہوگا.
یہ نہ دیکھو کہ کس کے آگے جھک رہے ہو، یہ دیکھو کہ کون حکم دے رہا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، ذرا سا اذہان علی اوپر آئیں بھی، وہ ریزوننس والی کیفیت جس کا میں عادی ہوں اور جو آپ مجھ سے توقعات رکھتے ہیں، ایکسپیکٹیشن، ابھی وہ منزل نہیں آئی ہے۔ بھائی خداوند عالم نے اسی لیے تو قانون بنا دیا، ورنہ ابلیس سے ڈسپیوٹ ہی کیا تھا؟ سجدے تو کر رہا تھا، رکوع تو کر رہا تھا، بندگی تو کر رہا تھا، عبادت تو کر رہا تھا۔ اتنا بڑا عبادت گزار جس نے افلاک و آسمانوں کے چپے چپے کو اپنے جبین نیاز میں تڑپتے ہوئے سجدوں کی کشتزار بنا دیا تھا۔ کوئی افلاک کا چپا نہیں تھا جہاں اس کے سجدے موجود نہ ہوں، سجدے بو دیے تھے افلاک میں۔ اور اتنا بڑا عبادت گزار تھا، وہ نامحرم، وہ بزم ملکوت کا گھسپیٹھیا نامحرم کہ اپنی کثرت سجدہ اور کثرت عبادت سے وہ معلم الملکوت اسے فرشتے سمجھنے لگے تھے، اور اسے کوئی ملک مقرب اپنے سے بھی آگے کا فرشتہ سمجھنے لگے تھے۔ مگر اللہ نے یہ جو ڈیمانسٹریشن ایک سجدہ آدم کا کرایا تھا، یہی تو ایمان کی منزل، اور اس کے لیے اللہ نے قانون وہی بنا دیا تھا کہ آدم اور اولاد آدم کو بعد میں بھیجوں گا اور معیار ایمان و بندگی پہلے بتا دوں گا، ورنہ یہ ملائے اعلیٰ میں شور اور ہنگامہ مچا کیوں تھا انکار سجدہ آدم کے وقت؟ اللہ نے یہی تو ٹیسٹنگ کی تھی۔ اللہ نے کہا کثرت سجدہ پہ نہ اتراؤ، کثرت عبادت پہ نہ اتراؤ، بلکہ ایمان کی منزل اور ہوتی ہے۔ اور اسی ایمان کی ٹیسٹنگ کے لیے تو اللہ نے حکم سجدہ آدم دیا تھا، جس میں ابلیس کو بھی جمع کر دیا تھا۔ اس حکم میں ابلیس اپنے سجدوں پہ اترا رہا تھا، وہ خلافت الہیہ کو پیمانہ سنو سال میں ناپ رہا تھا کہ میں پیر کہن سال ہوں، میں بزرگ ہوں، اس لیے مجھے خلیفہ ہونا چاہیے۔ صلوات پر خبر محمد و آل محمد۔ جو فرما رہے ہیں وہ کثرت سجدہ اور کثرت عبادت سے اپنے فیوچر کو سیکیور کر رہا تھا، یعنی مستقبل سازی کر رہا تھا، سیاسی سجدے، سیاسی بندگی کر رہا تھا۔ مشیت بھی اپنے شکار کے انتظار میں تھا، پنجہ مشیت، مگر یہ خدا کے عدل کے آڑے آ رہا تھا کہ وہ ظہور جرم سے پہلے سزائے جرم نہیں دیتا۔ کیا سن رہے ہیں؟ جرم کے ظہور سے پہلے وہ جرم کی سزا اپنے علم غیب سے نہیں دیتا، چاہے وہ دیکھ رہا تھا اپنے نگاہ علم ازلی اور ابدی سے خمیر اور سرشتے ابلیسیت میں کفر اور بغاوت اور نافرمانی کی اس کے خاکستر وجود میں دبی ہوئی بغاوت کی چنگاریوں پر مشیت کی نظر تھی کہ سازگار ہوا کے جھوکے کے انتظار میں ہے اس کی بغاوت کی چنگاری، کہ جب سازگار ہوا ملے تو وہ چنگاری انگارے میں اور وہ شرر شعلے میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ نے کہا او ابلیس، تو اپنی خباثت باطن میرے معصوم اور بھولے بھالے سیدھے سادھے فرشتوں سے تو چھپا سکتا ہے، مگر مجھ عالم الغیب سے اپنی بغاوت کی خباثت کہاں چھپ سکتا ہے؟ تو کثرت سجدہ سے مستقبل سازی کر رہا ہے، مگر میں انتظار میں ہوں کہ تیری کھوکھلی عبادتوں کا پول کھول دوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چنانچہ خداوند عالم نے امتحان لیا اور ابلیس کا امتحان لیا، اور عجب ٹپیکل امتحان لیا۔ اسے سجدوں پہ ناز تھا تو اللہ نے سجدے ہی سے امتحان۔ بھائی میرے ساتھ ساتھ ہے میرا مجمع کے نہیں ہے؟ یہ اللہ کا مزاج عدالت ہے، جس کو جس لائن کا چسکا لگا ہوتا ہے
جس لائن کا جسے بڑا دعویٰ، بڑا نشہ ہوتا ہے، بڑا ایکسپرٹ ہوتا ہے، بڑا کلیم ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے میری عدالت یہ ہے کہ میں اسی لائن سے امتحان لوں گا۔ اللہ عالم کا علم سے امتحان لیتا ہے، اللہ متقی کا تقوی سے امتحان لیتا ہے، اللہ عابد کا عبادت سے امتحان لیتا ہے، اللہ مالدار کا سخاوت سے امتحان لیتا ہے، اللہ غریب اور محتاج کا عفت بطن و فرج سے امتحان لیتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چنانچہ اللہ حاکم کا عدل سے امتحان لیتا ہے، رعایا کے ساتھ عدل۔ ابلیس کو اپنے سجدوں پہ بڑا ناز تھا، بڑا ایکسپرٹ تھا سجدہ کرنے کا۔ اللہ نے کہا کسی اسٹرینج اور اجنبی اسٹریم سے امتحان نہیں لوں گا، بلکہ اسی لائن سے امتحان لوں گا جس لائن کا بڑا دعویٰ ہے تجھے اور بڑا ایکسپرٹ ہے۔ تجھے سجدے پہ بڑا ناز ہے، لے سجدے کا امتحان دے۔ اور عجب امتحان ہے، اللہ شروع میں امتحان نہیں لیتا ہے، اللہ بیچ میں امتحان نہیں لیتا ہے۔ اگر شروع اور بیچ میں امتحان لے تو امتحان کے بعد سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا، اور اگر سرٹیفکیٹ بیچ میں مل جائے تو سند کو دکھا کے بڑا مس یوز ہو سکتا ہے۔ مزاج امتحان خدا یہ ہے کہ اللہ شروع میں امتحان نہیں لیتا، اللہ بیچ میں امتحان نہیں لیتا، اللہ آخر میں امتحان لیتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابلیس کا امتحان بھی اللہ نے شروع کے سجدوں میں نہیں لیا، بیچ کے سجدوں میں نہیں لیا، بلکہ آخری سجدے میں امتحان لیا، اور ایسا سخت امتحان تھا کہ جس سجدہ آخر کے بعد وہ قابل سجدہ نہ رہ گیا۔ آخری سجدے میں مزاج خدا، مزاج مشیت یہ ہے کہ شروع میں امتحان نہیں لیتا، آخر میں امتحان لیتا ہے۔ امت محمد اور صحابہ کا امتحان بھی اللہ نے شروع میں نہیں لیا، ذوالعشیرہ میں نہیں لیا، بلکہ آخر میں غدیر میں امتحان لیا۔ ماشاءاللہ صلوات مل جل کے مل جل کے صلوات لگائیں، مگر چھت کا خیال رکھیے گا۔ ایک صلوات نہیں، ابھی بھی وہ منزل نہیں آئی یہاں پہ میں لانا چاہ رہا تھا۔ بڑی خاص توجہ، یعنی اللہ نے کہا کہ سجدے سے امتحان لوں گا۔ اب ایک اعلان ہوا، انی خالق بشر من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب اس کو نسک سے درست کر کے اس کی تصویر حسن و جمال کو تیار کر دوں اور اس میں اپنی خاص روح کو پھونک دوں کہ تم سب کے سب فوراً سجدے میں گر جانا۔ ہے آیت ہے کہ نہیں ہے؟ آگے بڑھی بات، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے ملائکہ سجدے میں گر پڑے ابلیس کو چھوڑ کر۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا۔ انکار ابا کا مطلب ہوتا ہے انکار اور شدت کے ساتھ، ضد کے ساتھ انکار کیا۔ واستکبر، اور استکبار دکھایا، بڑپن دکھایا، میرے مقابل نہیں، آدم کے مقابل اس نے استکبار کیا اور کافر ہو گیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے ابھی بھی انکار سجدہ آدم کی ابلیس کو سزا نہیں دی۔ پہلا قانون عدل یہ ہے کہ ظہور جرم ہو جائے اس سے پہلے سزا نہیں دیتا۔ اللہ اپنے علم غیب سے سزا نہیں دیتا۔ اب جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کیسے سر پھرے ہیں یہ شیعان علی، یہ بڑی بڑی شخصیتوں میں ہاتھ صاف کرتے ہیں، یہ رسول اللہ سے زیادہ قابل ہیں، اگر فلاں ایسے ویسے نکلنے والے تھے تو رسول اللہ کو تو معلوم تھا کہ یہ ایسے ہیں، تو ان کو اپنی بزم نورانی اور بزم صحابیت میں جگہ کیوں دی؟ تو ہم کہیں گے یہ اعتراض رسول اللہ پہ نہیں، پہلے یہ اپنے اللہ میاں پہ اعتراض کرو کہ اللہ میاں کو نہیں معلوم تھا کہ شیطان کیا کرنے والا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔
بھائی رسول اللہ کو تو جو علم غیب تھا وہ اللہ ہی کی طرف سے تھا نا. ابھی تو آپ کے جیسے بشر تھے, ابھی تو رسول اللہ آپ کے جیسے بشر ہیں, اور جب اپنی بات پھنسی تو رسول اللہ کو عالم الغیب بھی ماننے لگے. بھئی آپ کے حساب سے رسول اللہ جانتے ہی نہیں تھے کون کیسا ہوگا. توجہ ہے, یہ تو ہمارے لحاظ سے ہے کہ رسول اللہ سب جانتے تھے کون کیسا ہے, سب کی اوقات معلوم تھی, اشاروں میں کہتے بھی چلے گئے, آپ ہی کی کتابوں میں ہے. مگر عالم الغیب کا مسئلہ یہ ہے کہ علم غیب سے نہ اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے نہ اللہ کا کوئی نمائندہ علم غیب سے فیصلہ کرتا ہے, جب تک کہ ظہور جرم نہ ہو جائے. تو جب ابلیس سے ظہور جرم ہوا تو اللہ نے نکالا کہ نہیں نکالا, اور جب رسول کی بزم میں کسی نے کاغذ اور قلم مانگنے پر ہذیان کا الزام لگایا تو رسول اللہ نے اسے بزم سے اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ظہور جرم سے پہلے سزائے جرم اللہ کی عدالت کے خلاف ہے, رسول اللہ کی عدالت کے خلاف ہے. ظہور جرم ہو جائے, ظہور جرم کے بعد بھی جب فرد جرم عائد کی گئی ہے, اللہ نے اس وقت بھی ڈکٹیٹر کی طرح فیصلہ ابلیس کا نہیں کیا, بلکہ اسے اپنی بات کہنے کا موقع دیا, ایکسکیوز بیان کر. یہ ہے عدالت. توجہ, سجی عدالت الہیہ. ابلیس ملزم بھی ہے اور اپنا وکیل بھی ہے. اللہ جج بھی ہے, وکیل آدم بھی. مزہ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں؟ توجہ ہے. فرد جرم عائد ہوئی اور اللہ نے پہلا سوال شکوہ کیا. دیکھیں ایمان و بندگی کی بنیاد یہاں پہ رکھ کے قانون بننے جا رہا ہے. اللہ نے کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد اذ امرتک. او ابلیس, او پیر کہنسال, او پیر نابالغ, جسے اپنی کثرت سجدہ پہ بڑا ناز ہے کہ میرا سجدہ میرا سجدہ, اس چکر میں نہ رہے. میرا سجدہ کرنے والے تو بہت سے ہیں, مگر بہت کم ایسے ہیں جو میرا سجدہ میرے لیے کریں. پہنچ رہے ہیں؟ اللہ کا سجدہ کسی اور مقصد سے, ایک یہ ہے کہ اللہ کا سجدہ اللہ کی خاطر. او پیر کہنسال بتا کے تو نے کیوں اسے سجدہ نہ کیا آدم کو؟ توجہ, از امر تو جبکہ میرا امر تھا, میں نے کہا تھا. میں رکا ہوں, اس ٹائم رکھ دیا جائے ورنہ مجھ سے اچھا وہ لگ رہا ہے آپ کو. بول بھی نہیں رہا. ہو گیا اب صلوات پڑھیے آپ لوگ, ادھر دیکھیے. دیکھ رہے ہیں منزل ایمان کیا ہے, یعنی کثرت سجدہ ملائکہ کو دھوکہ ہو رہا ہے کہ ہم سے اونچا فرشتہ ہے, مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ یوں کام نہیں چلے گا. یہاں دل کے ایمان کی بات ہو رہی ہے, سجدہ وجدہ معتبر نہیں ہے. اللہ کی نظر میں حیات سجدہ معتبر نہیں ہے, نیت سجدہ معتبر ہے, شکل سجدہ معتبر نہیں ہے, ارادہ سجدہ معتبر ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی چھلکے معتبر نہیں ہے, گودے معتبر ہیں. اللہ کی نظر فقط خمِ جبیں پہ نہیں ہے کہ خاک پہ پیشانی رکھ دی جائے, بلکہ مشیت کی نظر اس پر ہے کہ تیری عقل نے سجدہ کیا کہ نہیں, تیرے ذوق نے سجدہ کیا کہ نہیں, تیرے جذبات نے سجدہ کیا کہ نہیں, تیرے احساسات نے سجدہ کیا نہیں, تیرے آرزوؤں نے, تیری تمناؤں نے, تیرے ذوق نے, تیرے وجود نے, تیرے اختیار نے سجدہ کیا کہ نہیں. اس لیے کہ فقط پیشانی اور گردن کے سجدے میں منافقت ہے. جب تک دل سجدہ نہ کرے تب تک اللہ سجدے کو قبول نہیں کرتا. ابلیس کے اسی پول کا تو اللہ نے کھول دیا اور یہی رگ پہ تو ہاتھ رکھ دیا ابلیس کے کہ وہ پلٹ کے کھل کے کافر ہو گیا. اللہ نے کہا یا ابلیس
ما منعک ان تسجد اذ امرتک، او سر پھرے تجھے کیا ہو گیا تھا تو نے اس کو سجدہ نہ کیا جبکہ میرا امر تھا، میں نے کہا تھا۔ یہ کیوں دیکھ رہا ہے، کہاں جھکایا، یہ کیوں نہیں دیکھا، کس نے کہا؟ سارا ایمان یہی پر ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں، اس سے اچھا ہوں، اس سے بہتر ہوں۔ قابلیت میں یہ بھی بھول گیا کہ کس سے جواب دے رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے۔ اپنے خالق کو پڑھا رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں نے اپنے کو اس سے افضل جانتے ہوئے میں اس کے آگے نہ جھکا، سجدہ نہ کیا میں نے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عجیب منزل ہے۔ یعنی اس نے اتنا تو مان لیا کہ عدل کے خلاف ہے افضل کو مفضول کے آگے جھکانا۔ اللہ نے اس سے منع بھی نہیں کیا۔ ابلیس کی خطائے اجتہادی کہاں پر ہے؟ جب اللہ و رسول کے خلاف، جب اللہ و رسول کے امر کے خلاف کوئی اجتہاد کرے تو وہ ابلیسی اجتہاد ہوتا ہے۔ مکتب اہل بیت میں یہ والا اجتہاد نہیں ہے۔ امر خدا و رسول اور ائمہ ہے تو وہی ہے حکم، اور اگر نہ ملے تو اطلاقات اور عمومات اور اس کے جو کلیات ہیں اس کے سائے میں اگر کوئی نئی ایونٹ ہے اور وہاں پر وہ علت اور وہ ریزن مل رہا ہے تو اس کا حکم وہی ہوگا۔ یہ قیاس نہیں ہے۔ قیاس جب ہے کہ جب علت اور ریزن مشترک نہ ہو۔ میں درس خارج کہنے لگا، ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ جلدی جلدی میرے تک جمع ہو جائیں، ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اللہ کو بتا رہا ہے کہ میں اس سے اونچا ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے اسے مٹی سے۔ ابلیس کی غلطی یہاں پہ نہیں تھی کہ اونچے کو نیچے کے آگے نہیں جھکانا چاہیے، یہ عدل کے خلاف ہے، یہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا۔ ابلیس کی خطائے اجتہادی یہاں پہ تھی کہ وہ آدم سے اونچا تھا نہیں۔ پہنچ رہے ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں باریک باریک ہیں لفظوں میں، جو قرآن کی آیت کے لفظوں میں چھپے ہوئے ہیں معانی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس آپ نے سمجھا کیا ہوا؟ یعنی اس نے کہا کہ میں اونچا ہوں، خود ہی سے اپنے کو اونچا سمجھ لیا، یعنی نار کو تراب سے اونچا سمجھ لیا۔ اس نے آگ کو تراب سے، نار کو تراب سے اونچا سمجھ لیا۔ اب بھی نہیں غور کیا؟ بھئی آدم کو اللہ نے تراب سے پیدا کیا تھا نا، بڑی عجیب منزل ہے۔ آدم کو تراب سے اللہ نے پیدا کیا تھا اور ابلیس نے تراب کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اب جو آپ کی سجدہ گاہوں پر اعتراض ہوتا ہے تو برا نہ مانیے گا، ابلیس نے کبھی خاک پہ سجدہ نہ کیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ محبت ہے آپ کو، ریویلڈ ہوا، جملہ ایک دم سے ذہن میں آ گیا، سوچ کے نہیں کہا تھا مگر ہے، بڑی پکی بات ہے کہ ابلیس نے کبھی بھی تراب پہ سجدہ نہ کیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ابلیس کو تراب ہی سے جلن ہو گئی، بیدار ہیں کہ نہیں؟ اما جو تراب سے بغاوت کرے وہ ابلیس ہے، اور جو ابو تراب سے بغاوت کرے ماشاءاللہ۔
مطالب تو بہت سے ذہن میں آتے چلے ریویل ہو رہے ہیں الحمدللہ، مگر دامن وقت کی پریشانی ہے کہ انشاءاللہ آگے مراحل ہے اور منزلیں ہیں اور مجالس ہیں، انشاءاللہ اس میں بات کو پورا کروں گا. بات کو بس یہاں پر مکمل کر دوں 2 جملوں کے اندر کہ سجدہ معیار بندگی نہیں ہے بلکہ اللہ کے امر کی اطاعت بندگی ہے. اور یہی اللہ نے کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد اذ امرتک، او سر پھرے او پیر نابالغ، تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تو نے اس کو سجدہ نہ کیا، جبکہ اس نے تھوڑی نہ کہا تھا میرے سجدہ کر اذ امرتک، جب میرا امر تھا. ارے میں نے کہا تھا میری اطاعت، میرا سجدہ وجدہ کچھ نہیں، میرے کہنے سے جو میں کہوں وہی عبادت، میں جہاں جھکا دوں وہی عبادت، میں نہ کہوں تم خود سے کہیں جھک جاؤ یہ میرا شرک ہے، اور میں جہاں جھکا دوں وہاں جھک جاؤ یہی تو توحید ہے. میں نے کہا تھا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، میرا امر تھا، یعنی عبادت یہیں پر راز عبادت، معیار بندگی اور ایمان کی روح یہیں پر ہے. یعنی یہ کہ عبادت سجدہ وجدہ کچھ نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کہ امر خدا، جب امر خدا ہو تو سجدہ عبادت، جب امر خدا ہو تو سجدہ نہ کرنا بلکہ جو بھی امر ہو وہ عبادت نہیں. اب جملہ بدلوں ذرا سا، میری کیفیت بھی بدل رہی ہے مگر 2 ہی جملوں میں آپ کو اس منزل پہ لانا ہے. ابھی تو ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے، آگے کئی لوگوں کے کھڑے ہونے کی منزل، لیکن میرا اصرار نہیں کہ آپ کھڑے ہوں، ادب کے اندر جو بھی ہو، لیکن یہ کہ آپ کا دل کھڑا ہو جائے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے اللہ کی رضا اور اللہ کا امر ہو تو راتوں کو سجدے کرنا، نمازیں پڑھنا جانے عبادت، اور اگر اسی اللہ کا امر اور اللہ کی رضا ہو تو راتوں کی نمازیں چھوڑ کر بستر پہ سو جانا عبادت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولائیوں کے اذہان عالیہ پہنچ گئے کسی بستر پڑھ دیجئے مل جل کے صلوات اپنی سلامتی کے لیے. مومنین شیعان علی اپنی سلامتی کے لیے، اور جتنے بھی عزادار اس وقت جہاں جہاں عزاداری کر رہے ہیں اس یونیورس میں، ان سب کی سلامتی، جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے ایک صلوات بلند. ما منعکا، بھئی یہی پہ روح عبادت ہے، ورنہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ شکوہ کرے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے. کون اس کو سجدہ نہیں کر رہا ہے؟ ذوی العقول اس کو سجدہ کرے، غیر ذوی العقول اس کو سجدہ کرے، ذرہ بے مایہ اسے سجدہ کرے، آفتاب عالم تاب اسے سجدہ کرے، قندیل شمس و قمر اسے سجدہ کرے، ستاروں کی راہ گزر اسے سجدہ کرے، دریا اور امواج دریا اس کی روانی اور طغیانی اسے سجدہ کرے، ساحل سے موجیں سر پٹک پٹک کے اسے سجدہ کرے، وحوش و طیور اسے سجدہ کرے، ذوی العقول نان انٹلیکچوئل اسے سجدہ کرے، انبیاء و مرسلین اسے سجدہ کرے، اولیاء و شہداء صدیقین صالحین اسے سجدہ کریں. یعنی ہر ساری کائنات اسے سجدہ کر رہی ہے، اسے سجدوں کی کمی نہیں ہے. وَيَسْجُدُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ. آپ کو آیتیں کتنی وَيَسْجُدُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ. مال نان انٹلیکچوئلز کے لیے، من انٹلیکچوئلز کے لیے، یعنی عقل والے بے عقل والے، زمین اور آسمان، یعنی ماں سے واللہ جو بھی ہے سب اس کی بندگی میں ہے، اس کو سجدوں کی کمی نہیں ہے. مشیت کا دل سجدوں سے بھرا ہوا ہے، مگر انسان کے سجدے کی وقت اور اہمیت کچھ اور ہے. یہ کائنات جبرن سجدہ کر رہی ہے، مگر اللہ کو انسان کے اس سجدہ اختیاری میں مزہ آتا ہے جو جبر کے ذریعے نہیں، محبت خدا میں اللہ کا شکرانہ بندگی ادا کرنے کے لیے ایک ایسا سجدہ رندانہ کوئی جوان کر لے کہ جو کسی کے کہنے سے سجدہ نہ کرے بلکہ اپنے اختیار سے اللہ کی قدر و منزلت اور اس کی اہمیت اور اس کے احسان کو پہچان کر ایک ایسا سجدہ شکرانہ، بار بار کے لاکھوں سجدے نہیں بلکہ ایک ایسا سجدہ باذوق کر لے، ایک ایسا سجدہ طولانی کر لے کہ سر رکھ تو اختیار سے مگر اٹھانا اختیار سے، بلکہ کاٹ کے اٹھایا جائے، کاٹ کے اٹھایا جائے سر. یہ سجدے ہیں نازش بندگی، یہ ہے سجدے افتخار مشیت. لہذا اللہ نے کہا کہ میری بندگی ان سجدوں میں نہیں ہے. ما منعک ان تسجد اذ امرتک.
شکوے انکار سجدہ نہیں ہے، بلکہ زور یہاں پہ ہے اس امر تو جبکہ میں نے کہا تھا. یعنی امر خدا رضا خدا ہو تو سجدہ اور راتوں میں نمازیں جاگ جاگ کے پڑھنا جانے بندگی، مگر امر و رضا خدا ہو تو وہی رات بھر کی نمازیں ترک کر کے کسی بستر کے اوپر چادر تان کے انگڑائی لے کے سو جانا جانے بندگی. علی کے چاہنے والوں ذہن تو پہنچ گئے. کبھی غور کیا ملاؤں نے کہ علی نے راتوں کو جاگ جاگ کے نمازیں پڑھ پڑھ کے اللہ کی رضا نہیں خریدی، بلکہ جب شب ہجرت فراش محمد پر ردائے محمد اوڑھ کر پیغمبرانہ شان سے تلواروں کے سائے میں اسد اللہ الغالب پیغمبرانہ شان سے جب سو گیا دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر، بھائی کیا دنیا کی اسے خبر کہ جس کے نفس کا سودا فقط اللہ خریدار ہے. علی نے نمازوں میں رضا نہیں خریدی، بلکہ جب شب ہجرت اسلام اور پیغمبر اسلام اور صبح قیامت تک اسلام کے فیوچر کو سیکیور کر کے بقا دینے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے، جب اللہ کا شیر اور ابو طالب کا لال ارے بستر شب ہجرت پہ اطمینان سے ایسا سویا کہ خود میرے مولا نے کہا کہ کبھی ایسی نیند تو مجھے آئی ہی نہیں. بھائی توجہ ہے، وہ علی کے جس کی عبادت اتنی مشہور ہے کہ ایک بار امام زین العابدین سید الساجدین علی کے پوتے سے کسی نے ان کی کثرت عبادت و سجدہ کی تعریف کر دی تو کہا خاموش ہو جا، شاید تجھ کو میرے جد علی ابن ابی طالب کی کیفیت و کثرت صوم و صلاۃ اور عبادت کا اندازہ نہیں ہے. میرے جد کے حجرے تنہائی سے ایک رات میں ہزار ہزار تکبیروں کی آواز، تلاوت قرآن، دعائیں، مناجات اور اذکار میں میرے جد کی راتیں بسر ہوتی تھیں. کبھی پیٹھ بستر استراحت سے اگر ذرا سا قبل طلوع سپیدہ سحری ذرا سا پیٹھ بستر سے لگی بھی تو یہ کربناک احساس ذمہ داری کی آوازیں میرے جد کے زبان سے نکلتی تھیں کہ کہیں علی ایسا نہ ہو کہ تیرے حدود مملکت میں کوئی بھوکا سو گیا ہو، یتیم اور بیوہ، اور تو بستر پہ آ کے لیٹ گیا اور قبل طلوع فجر گلدستہ ازاں افق مطلع گلدستہ ازاں پر ابو طالب کا چاند نمودار ہو کر یہ ستارگان فلک سے کہتا تھا کہ آسمان کے تاروں گواہ رہنا تم غروب نہیں ہوئے، ماہ ابو طالب طلوع ہو گیا. یہ میرے جد کی عبادت کا مجھ سے موازنہ زین العابدین جن کو مشیت نے کہا انت زین العابدین، وہ اپنے دادا کی عبادت بتا رہا ہے ایسی تھی تو اتنا بڑا عبادت گزار مگر راتوں میں جاگ جاگ کے نمازوں میں اللہ کی رضا نہیں خریدی. علی کے لیے یہ بھی ویسا ہی ہے، وہ بھی ویسا ہی، کیونکہ جس کی نظر امر مشیت رضا خدا پر ہو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فعل کون سا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ رضا کس کی ہے. صلوات پڑھیں. ایک اور صلوات سے نواز دے بات کو تمام ہی کرنے کی منزل پر. تو کبھی جوانوں تم نے اور کبھی وہ دھرم کے اور اسلام کے ٹھیکے داروں تم نے کبھی یہ تبلیغی جماعت والوں کبھی غول کیا تم نے یہ نماز کرنے والوں کہ علی نے اپنی صلاح و نمازوں میں رضا کا سودا نہ کیا بلکہ نیند میں جب بستر محمد پہ سو گئے تو مشیت کو اتنا پیار آیا اس ادا پر ابو طالب کے لال کی کہ پیار کے لہجے میں آیت آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں
لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے کہ جو اپنی جان کو بیچ کے، جان کی پرواہ کیے بغیر جان کو بیچ کے اللہ کی مرضی خرید لیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے پہ بڑا مہربان ہے۔ ایک ساتھ میں ہے، ایک کو بستر پہ چھوڑا ہے، ایک گھر میں ہے، ایک غار میں ہے۔ آیت وہاں بھی آئی، آیت یہاں بھی آئی۔ وہاں پھٹکار کے لہجے میں آیت آئی، یہاں پیار کے لہجے میں آیت آئی۔ وہاں لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا، میرا غم نہ کر، میرا غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرا ٹینشن نہ لے، اپنا خیال کر، کبھی تو رو رہے ہو۔ اور یہاں کیا آئی کہ ایک ایسا بھی ہے کہ جو اپنی جان کو بیچ کر اللہ کی مرضی خرید لیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان، بڑا پیار کرتا ہے۔ اور یہ آیت آئی تو کبھی غور کیا ہے کہ اے قرآن کا درس دینے والوں، آیتوں کی تفسیر لکھنے والوں، سیرت مصطفیٰ کے اوپر کتابیں سیاہ کرنے والوں، کبھی تم نے غور کیا کہ علی نے نماز میں نہیں اللہ کی رضا خریدی بلکہ نیند میں خریدی؟ الفاظ بدل دوں، علی نے صلاح میں رضا نہیں خریدی بلکہ نوم۔ علی نے سجدوں صلاح میں رضا نہیں خریدی بلکہ علی نے نیند یعنی نوم میں۔ بھائی میں آپ کو جہاں لے جانا چاہ رہا تھا وہ آپ پہنچ گئے، آگے نکل گئے لگ رہا ہے۔ علی نے صلاح میں رضا نہیں خریدی، علی نے نوم میں خریدی۔ اب کسی کی اوقات ہو تو دعویٰ کرے کہ الصلاۃ خیر من النوم۔ نماز سونے سے بہتر ہے۔ ہم اگر ایسی نیند ہو تو ہزاروں نمازیں ایسی نیند پہ قربان ہیں۔ اور ایک جملہ کہوں گا کہ علی کی شخصیت کیا، اما جو فعل علی سے جڑ جائے وہ ایک نمبر کا ہوتا ہے۔ بس یوں اگر موازنہ کرنا ہے علی کے ایک فعل سے دوسرے فعل کا تو یوں سمجھ لو کہ جس کی نوم اتنی وزنی ہے کہ رضا خدا خرید لے، اس کے سجدے کتنے وزنی ہوں گے؟ نہیں، ایک جملہ ہو۔ بس آخری جملہ آپ کے اور اپنے ٹیسٹ کی اس معراج پر کھڑے ہو کر، ماشاءاللہ آپ وہیں پہ آ گئے ہیں، سنیں، ایک ضربت مارے تو ثقلین کی عبادت پہ بھاری۔ اللہ نے وزن ضربت علی تو بتایا مگر وزن سجدہ علی نہیں بتایا۔ اللہ رسول نے شاید پیمانہ الفاظ میں اتنی وسعت نہیں تھی، لفظوں کی کمر میں اتنا دم نہ تھا کہ وزن سجدہ علی کو الفاظ سنبھال پاتے۔ جملہ پورا ہو جائے، جس کی ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری، جو ایک انگڑائی لے کے سو جائے تو اللہ کی رضا خرید لے، تو اس کا سجدہ کتنا وزنی ہوگا۔ علی کے شیعوں میں سب سے تھرڈ کلاس شیعہ عروج الحسن اپنی عقل سے ایک ہی بات سمجھ پایا ہے کہ علی کے سجدے کا وزن یا اللہ جانے یا رسول اللہ جانے یا علی کے گھر والے جانے، ہماری تو ننھی سی عقل میں بس اتنا ہی وزن سجدہ علی ہے، تھوڑا سا سمجھ پایا۔ علی کے سجدے کا کم سے کم وزن یہ ہے کہ اگر علی سجدہ نہ کرتے تو علی کا سجدہ کیا جاتا۔
اجازت نہیں بتایا، یہ بیٹے پہ مشیت نے چھوڑ دیا کہ حسین کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر زخمی پیشانی کے ساتھ سجدہ کر کے وزن سجدہ بتا دے گا اپنے باپ کا، جس کی تلوار، جس کی ضربت زینت عبادت ثقلین ہے۔ آؤ میدان کربلا میں دیکھو، اور فقط حسین ہی کے سجدے نہیں ہیں، حسین کے ساتھیوں کے سجدے بھی ہیں۔ یہ کربلا کا میدان ہے کہ جہاں حسین نے ایسے چنندہ اشخاص یعنی جوہر عالم امکان کو سن 61 ہجری میں عالم امکان کے جوہر کو نچوڑ کے یہ 72 چھوٹے بڑے نفوس کو جو کربلا میں جمع کیا تھا، حسین نے کربلا کا معیار اتنا بلند کر دیا تھا کہ ہر ایک کربلا کے معیار و اسٹیٹس کے قابل نہ تھا۔ یہی سبب ہے کہ مدینے سے مکے اور مکے سے عراق کی طرف جب حسین گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ حسین کو ایسا نہ تھے کہ جن کے اسٹیٹس کو کوئی پہچانتا نہ ہو۔ کون نہیں جانتا تھا کہ یہ فاطمہ کا لال ہے، علی کا لال ہے، محمد کا بیٹا ہے، حسین منی وانا من الحسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں امام ہیں، کھڑے ہو جائیں کہ بیٹھ جائیں۔ کون نہیں جانتا تھا کہ کون کھڑا ہوا ہے؟ چنانچہ ہر طرف یہ شور تھا کہ علی کا لال آ گیا ہے، محمد کا بیٹا نکل آیا ہے، سیدہ کا دل بند نکل آیا ہے، ارے حسن کی صلحوں کے نتائج دکھانے نکل آیا ہے۔ ہر ایک دیکھ رہا تھا کہ علی کا لال ہے، نہ ہاتھ بدلا ہے، نہ تلوار بدلی ہے، ہاتھ میں ذوالفقار ہے، ید اللہ ہے، ید اللہ کا بیٹا ہے۔ چنانچہ جوق در جوق ہزاروں ہر منزل کے اوپر حسین کے ساتھ لوگ اس نیت سے جمع ہو رہے تھے کہ اگر خیبر شکن اور فاتح خیبر و خندق قاتل و مرحب و انتر اشجع العرب کا بیٹا، اشجع العرب بنی ہاشم کا شیر حسین نکل آیا ہے، تو اب جنگ ہوگی، فتح ہوگی، حکومت بنے گی، منسٹریاں بانٹی جائیں گی۔ چنانچہ مال و دولت اور حکومت کے لالچی لوگ جو تھے، جو ہوا کا رخ دیکھتے تھے، وہ ہزاروں ہزاروں ہر منزل سے حسین کے ساتھ ساتھ ہو رہے تھے، مگر حسین کی نگاہ علم امامت، ارے پیشانی پر ابھرے ہوئے فکروں کے خطوط کو حسین پڑھ رہے تھے کہ کون کیا سوچ کے کس نیت سے آ رہا ہے۔ چنانچہ آپ کو ملے گا تاریخ میں کہ جہاں ہزاروں ہزاروں حسین کے ننھے سے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ لوگ فوراً حسین منزل پر رک جاتے تھے اور سب کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور آنے والوں کو جو دنیا کی غرض سے ساتھ آ رہے تھے انہیں ڈسکریج کرتے تھے، ہمت افزائی نہیں کرتے تھے، بلکہ بتاتے تھے کہ میرا انجام کیا ہے، میں حکومت بنانے نہیں جا رہا ہوں، میں جو ہوں وہ ظلم کرنے نہیں، میں قبضہ کرنے نہیں، میں بندگان خدا کو غلام بنانے نہیں، میں دنیاوی مقصد سے نہیں، بلکہ میں اللہ کے نام کی بقا، اللہ کے دین کی بقا، اسلام کی بقا، اپنے نانا کی شریعت کی بقا، انسانیت کی بقا کے لیے جا رہا ہوں۔ ارے میں تلواروں سے گلا کاٹنے نہیں بلکہ اپنے گلے کو کٹوانے جا رہا ہوں۔ آج شمشیر کی فتح، آج شمشیر پر لہو کی فتح ہوگی، آج آتش اور پیاس پر، فرات پر آتش کی فتح ہونے والی ہے، آج ظلم پر مظلومیت کی فتح، آج قوت کے اوپر ناتوانی کی فتح ہونے والی ہے، آج ننھے ننھے بچوں کی فتح بڑے بڑے کماداروں پہ ہونے والی ہے۔ یہاں وہ آئے کہ جو ہتھیلی پہ سروں کا نذرانہ لے کے بارگاہ خدا میں بیچ کر اپنے کو برباد کر کے دین خدا کو اور انسانیت کو آباد کرنے کی تمنا جس کے دل میں ارے گلا کٹانے کی حسرت ہو، وہ کربلا میں آئے۔ چنانچہ حسین، یہ غلط فہمی، بس عزادارو چند فقرے ہیں آج اس حسین کے دوست کے مصاحب پڑھنے ہیں۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ حسین ڈسکریج کر کے واپس کر رہے تھے، کربلا کا معیار اتنا بلند تھا کہ ہر ایک کو حسین نے قبول نہیں کیا ہے۔ ہاں اگر کوئی اہل ہے تو بلایا بھی ہے بعض کو، ایک زہیر ابن قین کو بلایا تھا، علی اکبر کو بھیج کے کہ نانا کا صحابی ہے، ارے چہرہ بھی نانا جیسا ہے اور رفتار و گفتار بھی نانا کی جیسی ہے، زہیر ابن قین کو بلایا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو حسین سب کو واپس کر رہا ہو، اگر کسی کو خط لکھ کے بلا لے تو اس کا کیا مرتبہ ہوگا۔ وہ حبیب ابن مظاہر اسدی ہے، حبیب ابن مظاہر اسدی یہ کندی ہے، جو واپس کر رہا ہو وہ بلا رہا ہے کسی کو خط لکھ کے۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ خط لکھ کے حبیب کو بھیجا ہے۔ کوفے کا ماحول آپ کو معلوم ہے، حضرت مسلم ابن اوسجہ کے آنے پر، وہ حضرت مسلم ابن عقیل کے آنے پہ
حسین کی بیعت لینے والے بلکہ حسین کو بلانے والوں میں سر فہرست جو 3 4 5 تھے، ان میں ایک حبیب بھی ہیں، مسلم ابن اوسجہ بھی ہیں، ہانی ابن عروہ بھی ہیں، سلیمان ابن سرد خزائی بھی ہیں، حضرت مختار ابن عبید اللہ ثقفی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین بھی ہیں۔ یہ سب بڑے بڑے ہیرو ہیں قسم خدا کی غیر معصومین کے بعد۔ اور اس میں حبیب ابن مظاہر اسدی بھی ہیں۔ مولائے کے بروایت بعض اہل سنت کے بڑے بڑے ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ کے صحابی بھی تھے، گو کہ کم عمر تھے۔ اس کے بعد مولائے کائنات کے صحابی مقرب صاحب راز ہیں، علم منایا اور بلایا کی تعلیم مولائے کائنات سے انہوں نے لی ہے۔ اور شرطۃ الخمیس میں وہ اصحاب خاص کہ جو مولا علی کے گرد ہر وقت رہتے تھے، اتنے کمیٹڈ تھے کہ مولا کے ساتھ ساتھ ہر موقع پہ وہ شرطۃ الخمیس، وہ خاص پولیس جسے کہتے ہیں، اس میں حبیب ابن مظاہر بھی ہیں۔ اور اس کے بعد امام حسن کے ساتھ ساتھ وفا کی ہے، اور اب کوفے میں بلایا ہے اور مسلم آئے۔ مسلم کا جو حال دیکھا، سب کوئی مدد نہیں کر سکا۔ کس طرح سے واقعات آپ نے سنے، تو حبیب ابن مظاہر چھپتے چھپاتے کس طرح سے بلایا تھا تو جان فدا کرنے کے لیے پہنچ بھی گئے۔ کبھی کوفی کہہ کے تانا نہ دینا، یہ نجس زبانیں ہیں جو کوفی، یہ بنی امیہ ہیں جو مختار اور کوفیوں کو تانا دیتے ہیں۔ یہ کمبخت اپنی یہ بات صحابہ اور صحابہ زادے قتل پیغمبر سبت پیغمبر سیدہ شباب اہل الجنہ کر کے یہ اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے شیعوں پر، کیونکہ کوفہ امیر المومنین کے شیعوں کا مرکز تھا، اس لیے مختار اور کوفے کے شیعوں کو کوفی لا یوفی بے وفا کہہ کے ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ بنی امیہ کی سازش ہے کہ جنہوں نے بنی امیہ کے گھروں میں صفِ ماتم قاتلان حسین کے گھروں میں بچھا دی تھی، یہ ان کو ٹارگٹ کر کے کوفے والوں کو بے وفا کہا گیا۔ ارے کوفے میں اگر بلایا ہے تو سب سے زیادہ شہداء کوفے ہی سے ہیں۔ کون ہے مدینے والا؟ ہمیں دکھاؤ مکے والا کون ہے؟ اگر مدینہ با وفا ہوتا تو حسین مدینے سے نکلتے ہی کیوں؟ اگر مدینہ با وفا ہوتا تو در زہرا کے اوپر آگ اور لکڑی اور بی بی کی پسلیاں ٹوٹتی ہی کیوں؟ ظلم کی بنیادیں تو مکے کے بعد مدینے میں رکھی گئی ہیں۔ کوفے نے تو ساتھ دیا ہے، اسی کوفے کا حبیب ابن مظاہر اسدی ہے کہ بلایا تھا تو سرفدا کرنے کے لیے پہنچ گیا حسین کے قدموں کے اوپر۔ بس عزیزو چند جملے ہیں، یہ عجیب ہے، یہ عجیب بامعرفت ہے، یہ وہ بامعرفت صحابی ہے کہ جسے حسین جس کا انتظار کر رہے تھے۔ ادھر خط پہنچا ہے، روایات بعض کہتی ہیں کہ بازار میں تھے، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، سنت پیغمبر، اور خضاب کے لیے بازار پہ آئے تھے، وہیں پر نامہ بر دکھائی نے دیکھ لیا اور خط دے دیا، یا گھر تک آیا۔ خط کے مضمون کو جیسے ہی لفافہ کھول کے نظر پڑی، ایک پیشانی پہ لکھا تھا کہ من الحسین الغریب، کہا ہائے میرا مولا غریب الوطن ہو گیا۔ دوسری طرف دیکھا تو قیامت آ گئی، الی الرجل الفقیہ، مرد فقیہ کی طرف یہ خط ہے، حسین غریب الوطن کا۔ کہا ہائے میرا مولا، ہائے علم خدا کا مظہر مجھے فقیہ کہہ کے، یقیناً نانا کی شریعت پہ کوئی وقت آیا ہے، تبھی فقیہ لکھ کے احساس ذمہ داری دلا رہے ہیں۔ خضاب کی شیشی زمین پہ پھینکی، کہا اپنے سر کے خون سے خضاب کریں گے۔ آئے گھر میں بتایا، اہلیہ کو بتایا، تیاریاں ہوئیں، کس طرح سے نکلے۔ غلام سے کہا کہ کوفے کے شہر کے باہر ناکے پہ میرے فرس کو لے جا کے اور یہ زیادہ راہ لے جا کے انتظار کر۔ روایت کہتی ہے کہ حبیب کے نکلنے اور غلام تک، گھوڑے تک پہنچنے میں کچھ دیر جو لگی، تو اب حبیب قریب ہے، کان میں آواز آ رہی ہے کہ غلام حبیب کہہ رہا ہے، اے میرے آقا کے وفادار گھوڑے، تو غم نہ کر، اگر مظلوم کی نصرت کرنے کے لیے آقا نہ جا سکا تو میں تیرے اوپر چلوں گا۔ سن کے کہا ہائے مولا کس حال میں ہو کہ غلام بھی تمنائے نصرت و فداکاری کر رہے ہیں۔ ادھر حبیب چلے، ادھر حسین نے 12 بڑے بڑے علم جسے رایت کہتے ہیں تیار کیا۔ ارے 11 پرچموں کو دو باٹا، ایک کو بچا کے رکھا، اور دوسرے انصار حسین جن کو علم نہ دیا تھا، کہا ہمیں بھی کوئی علم عنایت فرما دے۔ حسین نے کہا اس کا حقدار عنقریب آنے والا ہے۔ جانب کوفہ سے غبار اڑا، عباس و علی اکبر ذرا آگے بڑھے۔ حسین نے کہا کہ نہیں کوئی دشمن نہیں ہے۔ ادھر غبار چاک ہوا، ادھر حبیب۔ عباس بڑھو، بڑے بھائی کو خیر مقدم
مقدم اکبر پڑھو چچا آ گیا، میرے بچپنے کا دوست آ گیا۔ خط میں یہی لکھا تھا کہ حبیب تم تو جانتے ہو رسول اللہ سے ہماری کیا قرابت، تمہیں معلوم ہے کہ کیا مشکل ہے امت پہ، مجھے یقین ہے کہ تم کبھی بھی نظر انداز نہ کرو گے ان حالات کو اور جلد ہی آ جاؤ گے۔ لو قدموں پہ حبیب نظر آئے، میرے مولا تاخیر تو نہیں ہوئی۔ ہاں یہ 9 محرم سے بہرحال پہلے ہی کی بات ہے، چاہے اسی دن کی۔ شام کے لیے یہ ہے منظر کہ ادھر سے حملہ ہوا چاہتا ہے۔ ارے مولا نے حسین نے حضرت عباس سے کہا ارکب بنفسی یا اخی، میرے بھیا تیری میں تجھ پہ قربان ہو جاؤں۔ ذرا بڑھ کے دیکھو، یہ 9 محرم کی شام کو جنگ شروع ہو جاتی، مگر کس طرح سے عباس کو بیچ کے رکوائی ہے۔ اس وقت بھی حبیب کا عجب انداز تھا۔ ایک بار مولا سے کہا یہاں قریب میں ایک قافلہ بنی اسد، میں بھی اسدی ہوں، اگر اجازت ہو تو جا کے گفتگو کروں اور شاید وہ آخرت کے لیے تیار ہو جائیں آپ کی نصرت۔ گفتگو کر کے پورے بنی اسد کے قافلے کو وہ کنونس کر کے آخرت کا یقین دلا کر حسین کی مظلومیت اور حقانیت ان کے دل میں اتار کر ان کو لا رہے تھے، مگر عمر ابن سعد ملعون لشکر لے کے حائل ہوا۔ جنگ بھی ہوئی، کچھ شہادتیں بھی ہوئی ہیں، مگر وہ آ نہ سکے۔ حبیب جو تھے وہ آئے اور کہا مولا ایسا ایسا ہوا۔ حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لو شب عاشور عزادارو، بس 3-4 جملے 3-4 منٹ۔ شب عاشور کا عجب منظر تھا۔ ارے حسین نے جانتے ہیں کیا کیا تھا؟ ارے حسین نے خیموں کے چاروں طرف تلایا پھرنے کے لیے بنی ہاشم کے جوانوں کو، جس میں آگے آگے عباس تھے، کبھی مصلاح عبادت پر اصحاب کے ساتھ اور کبھی خیموں کے پیچھے پیچھے کہ کوئی شبخون مار کے حملہ نہ کر دے رات میں۔ اور اسی طرح حبیب ابن مظاہر اسدی بھی گھر والوں کی طرح ہے نا، حسین کا دوست ہے نا، وہ بھی مسلح سے اٹھ اٹھ کے رازدار ہیں، اہل بیت کے رازدار ہیں۔ اور حضرت ہلال ابن نافع کے بھی یہی مرتبہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہلال ابن نافع حسین اکیلے میں جا رہے تھے، اندھیرے میں دیکھا ہلال آ رہے ہیں، پھر ہلال کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے امام حسین خیموں کے پیچھے گئے اور خیموں کے پیچھے حضرت زینب کے خیمے کے پشت کے اوپر جیسے ہی پہنچے، ہلال نے اپنے کانوں میں ایک آواز، جناب امام حسین باہر چھوڑ کے بہن کے خیمے میں چلے گئے۔ ہلال کے کانوں میں آواز آئی کہ جناب زینب کہہ رہی ہیں کہ اے بھیا، یہ سمندر کی طرح لہریں مارتا ہوا، ٹھاٹھیں مارتا ہوا آپ کے دشمنوں کے افواج اور مجمع، آپ کے اصحاب بہت تھوڑے سے ہیں، بھیا کیا آپ اپنے اصحاب کی وفاداری کا امتحان لے لیا ہے؟ یہ بہن کا دل ہے، قرار نہیں آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے تھوڑے سے انصار بھی آپ کو چھوڑ کے کل چلے جائیں۔ بس اتنا جملہ ہلال نے سنا، ان پہ تو بجلی سے گری، دوڑے دوڑے خیمہ اصحاب میں آئے، کہا اے حبیب حسین، اے حسین کے دوست رازدار، ایک عجب مرحلہ ہے یہ تجھی سے حل ہوگا۔ کہا جلدی بتاؤ کیا ہے؟ کہا خیمہ زینب کے پیچھے تھا تو بی بی اپنے بھیا سے یہ کہہ رہی تھی ارے ہماری وفا پہ ارے بی بی کو بھروسہ نہیں ہے، اے حبیب تم ہی بتاؤ کہ کس طرح زینب کے دل کو قرار دیا جائے۔ اجرکم اللہ، بس 2 فقرے ہیں آزادار و مختصر۔ ارے جناب حبیب نے کہا میں جانتا ہوں اس کا حل، میں مزاج شناس آل محمد ہوں۔ سارے اصحاب سے کہا کہ اپنی تلواریں لے کے آ جاؤ۔ جناب زینب کے خیمے کے باہر آئے، کہا صفیں لگا لو، گھٹنیوں کے بل بیٹھ جاؤ۔ سب اصحاب گھٹنوں کے بل بیٹھے، کہا کہ اپنی تلواریں نکال کے اپنے اپنے گلے پہ رکھ لو، زانو زمین پر تلواریں گلے پر۔ جب یہ منظر تیار کر لیا تو ایک بار خیمے کے در پہ آواز دی فضہ کو۔ جب وہ در خیمہ پہ آئی، کہا یہ منظر دیکھ رہی ہو، جا کے بی بی کی خدمت میں سنو گے۔ جب حبیب آئے تھے تو اصحاب حسین میں بھی خوشی تھی، اہل بیت میں بھی خوشی۔ جناب زینب کو اتنی ڈھارس ہوئی تھی کہ حبیب کو سلام کہلوا کے شکریہ ادا کیا تھا، اس وقت بھی سر و سینہ پیٹا۔ اس وقت کہا کہ دیکھ، ارے بی بی سے جا کے کہہ دے یہ منظر اور یہ ہاتھ جوڑ کے ہم سب کی طرف سے، اگر ہماری وفا پہ بھروسہ نہیں تو
تو ہم رات گزرنے ہی کیوں دیں؟ ابھی اجازت دیں تو گلے کاٹ کے آقا کے قدموں پہ فدا کر دیں۔ زینب نے کہا نہیں، تمہاری وفا پہ کوئی شک نہیں ہے، کیا کرے بہن کا دل مضطرب ہے۔ بس عزادارو، صبح عاشور نمودار ہوئی، میں منے پہ زہیر کو معین کیا، میں سرے پر لیفٹ ونگ کے اوپر حبیب ابن مظاہر کو وہ رایت دیا۔ بس عزادارو، یہ وقت گزرتا رہا، پہلا تیر عمر ابن سعد نے چلایا، تک لگ بھگ آدھا لشکر شہید ہو گیا۔ اب جنگ شروع ہو گئی، اب نماز کا وقت آیا۔ ابو سمامہ سیداوی نے کہا مولا آپ قتل نہیں ہو سکتے جب تک ہم نہ قتل کر دیے جائیں، مگر چاہتے ہیں یہ آخری نماز آپ کی اقتداء میں پڑھ کے جنت میں جائیں جام شہادت پی کر۔ حسین نے دعا دی ابو سمامہ کو اور کہا کہ ان سے کہو کہ ہم نماز پڑھ لیں، ذرا سا تیر بارانی حملے روک دیں۔ ادھر سے حسین ابن نمیر کی آواز آئی، اے حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ حبیب ابن مظاہر کانپ گئے، کہا او دشمن خدا، ارے تیری نماز قبول ہے، فرزند پیغمبر کی نماز قبول نہیں ہے۔ یہ کہہ کے حبیب سے برداشت نہ ہوا، مولا خدا حافظ کہہ کے آگے بڑھے۔ عزادارو جنگ کرتے کرتے ارے ایک حملہ ایک شقی نے کیا، ارے لڑکھڑا کے گر رہے تھے کہ سنبھلتے ہوئے جو وار کرنا چاہا تو حسین ابن نمیر نے ارے اس بوڑھے صحابی کے اوپر سر پہ وہ تلوار وہ ضربت لگائی کہ تیورا کے زمین کے اوپر گرے۔ بس عزادارو مولا کو آواز دی، اے آقا میری مدد کے لیے پہنچیے۔ حسین ارے اپنے بوڑھے مددگار بابا کے صحابی کا جنازہ کس طرح سے اٹھا کے لائے۔ یہ قرب ہی تھا حبیب کا حسین سے کہ آج بھی قبر حسین کے بالکل قریب ابھی 3 ہفتے کے پہلے میں زیارت کر کے آیا، حبیب ابن مظاہر کا روزہ ہے۔ بس عزادارو آخری فقرہ، یہ اتنا بڑا حسین کا فداکار اور بھروسے مند تھا، مجھے تو یقین ہے کہ جب عصر عاشور ارے زینب کے سر سے ردا چھینی، جہاں عباس کو یاد کیا ہوگا وہاں حبیب کو بھی یاد کیا ہوگا۔ ہائے شب عاشور دل کو قرار دینے والے حبیب آؤ، نہ حسین بچے نہ ہماری رضا بچی۔